کائنات میں ایک عظیم ہستی ایسی بھی ہے کہ جس کے دربار کا عالم ہی نرالا ہے کہ اس کی تعظیم اور اس کی بارگاہ میں ادب و احترام کے اصول و قوانین نہ اس نے خود بنائے نہ ہی مخلوق میں سے کسی اور نے بنائے، بلکہ اس کی تعظیم کے احکام رب کائنات جل جلالہ نے نازل فرمائے ہیں۔ اور وہ عظیم ہستی اس کائنات کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اے ختم رسل مکی مدنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری نبی کی شان بزبان قرآن ویب سیریز لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ دنیا کے بادشاہوں کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی بادشاہ آتا ہے وہ اپنی تعظیم کے اصول اور اپنے دربار کے آداب خود بتاتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنی تعظیم کے ادب کے نظام کو ساتھ ہی لے جاتا ہے۔ لیکن کائنات میں ایک عظیم ہستی ایسی بھی ہے کہ جس کے دربار کا عالم ہی نرالا ہے کہ اس کی تعظیم اور اس کی بارگاہ میں ادب و احترام کے اصول و قوانین نہ اس نے خود بنائے نہ ہی مخلوق میں سے کسی اور نے بنائے، بلکہ اس کی تعظیم کے احکام اور اس کے دربار کے آداب تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، تمام بادشاہوں کے بادشاہ اور ساری کائنات کو پیدا فرمانے والے رب کائنات جل جلالہ نے نازل فرمائے ہیں۔ اور بہت سے قوانین ایسے ہیں جو کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ اور وہ عظیم ہستی اس کائنات کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کی تعظیم و توقیر کرنے کا خود رب کائنات جل جلالہ نے حکم دیا، اور قرآن کریم میں آپ کی تعظیم اور ادب کے باقاعدہ اصول اور احکام بیان فرمائے۔ چنانچہ اللہ پاک نے پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 9 میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ ناظرین، اس کی ترتیب بڑی پیاری ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے ایمان کا حکم دیا، اور آخر میں عبادت کا حکم دیا، درمیان میں تعظیم مصطفیٰ کا حکم دیا، کیونکہ ایمان کے بغیر تعظیم مصطفیٰ فائدہ نہیں دیتی، اور اگر تعظیم نبی نہیں ہے تو عبادت فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہ ترتیب اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ ایمان بھی لانا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، لیکن بیچ میں اس حکم کو لازم قرار دے دیا کہ رسول کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ ان کی تعظیم کرے گا نہ اگر وقت نماز، ماری جائے گی تیرے منہ پہ عبادت تیری۔ تو پتہ چلا کہ عبادت بھی اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب دل میں محبت رسول ہو اور دل سے تعظیم رسول ہو۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ جو دل سے تعظیم رسول کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہی مومن ہے، وہی مومن کامل ہے۔ بارگاہ رسالت کا ایک اور ادب سورہ انفال آیت نمبر 24 میں یہ بیان فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ تمہیں ہمیشہ ایسی چیز کے لیے بلاتے ہیں جو تمہاری زندگی کا باعث ہے، لہٰذا ان کے بلانے پر فوراً حاضر ہوا کرو۔ اسی طرح
سورہ نور میں اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور ادب بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو پکارتا ہے، یعنی اے لوگو میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لے کر نہ پکارو، بلکہ تعظیم، تکریم، توقیر، نرم آواز کے ساتھ اور عاجزی و انکسار سے انہیں اس طرح کے الفاظ کے ساتھ پکارو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا امام المرسلین، یا رسول رب العالمین، یا خاتم النبیین۔ سورہ حجرات میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا لحاظ رکھنے کی تعلیم دی۔ اسی طرح سورہ حجرات میں ہی ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کرو۔ بارگاہ رسالت کا جو ادب اس آیت میں بیان ہوا آپ کی حیات مبارکہ کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ آپ کی وفات ظاہری سے لے کر تا قیامت بھی یہی ادب و احترام باقی ہے۔ بارگاہ ناز میں آہستہ بول، ہوگا سب کچھ رائے گاں آہستہ چل، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ رب کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ادب یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی ایسا لفظ ہے جس کے اچھے معنی بھی ہوں مگر برے معنی بھی بن سکتے ہوں تو ایسے لفظ سے بھی محبوب کو پکارنے سے منع فرما دیا۔ مسلمان بارگاہ رسالت میں عرض کرتے تھے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، بات کو دہرا دیجئے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو راعینا نہ کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو۔ یہ حکم رب ہے پکارو تو کہہ کے انظرنا، کوئی حبیب کے در پہ نہ بے لگام رہے۔ یہ وہ آداب بارگاہ رسالت ہیں جو دنیاوی آئین میں نہیں بلکہ قرآن کریم جو کہ خدا کا کلام ہے اس میں بطور قانون قدرت کے بیان ہوئے، یعنی ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا خدا کی بارگاہ کا مجرم ہوگا۔ خدا ہمیں آداب رسالت مآب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور بے ادبیوں بے ادبوں کی صحبت سے محفوظ رکھے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔